بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں کچھ اڈیالہ کے باسی یعنی عمران خان صاحب کی گفتگو جو کہ اب میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے پیمرا نے کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یہ پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک پورا حق ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس کی بات جو ہے وہ آگے پہنچائی جائے۔ بہرحال آج عمران خان صاحب ان کے باتوں سے، ان کی جو بیانات ہیں، ان کے جو الزامات ہیں، ان سے اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی جائیں۔ انہوں نے آج صحافیوں سے بات چیت کی ہے جیل کے اندر، اور جیل کے اندر انہوں نے کافی تفصیل سے اس معاملے کے اوپر بات کی ہے۔ جو کہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیں یا مذاکرات کے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے ہیں، ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کے اوپر میں آؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور اس موو کو بہت سے لوگ بہت اور تناظر میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ موو جو ہے یہ کتنی اہم ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت دنوں سے یہ چہمگوئیاں ضرور ہو رہی تھی، لیکن یہ بالکل غیر متوقع خبر تھی ڈار صاحب کا۔ اور اس وقت میں جب کہ وزیر اعظم اور خود ڈار صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اس نوٹیفیکیشن کا آنا بنیادی طور پر یہ ایک بہت اہم خبر بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور آپ اس کو بالکل اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ اس کی چونکہ کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے لہٰذا اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ تھوڑی سی خبر ضرور بتا دوں کہ اس حوالے سے یہ بات جو کہ کی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کابینہ کے اندر ایک پاورفل انداز میں ہوئی ہے۔ میں خیال ہے وہ پہلے بھی پاورفل تھے، ایسا نہیں تھا کہ بطور وزیر خارجہ وہ پاورفل نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اب وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ گرفت مضبوط ہوئی ہے۔ اس میں کچھ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیوں اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا ہوگا ڈپٹی وزیر اعظم، اور نائب وزیر اعظم کا جو عہدہ جو کہ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ چوتھی مرتبہ ہے کہ یہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اس کی آئین کی اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ اس کی اہمیت ضرور ہے، اگر آپ سینئر وزیر کے طور پہ دیکھیں تو یوں سمجھا جائے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر سینئر وزیر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے، تو اب شہباز شریف کے ساتھ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یا جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ شریف خاندان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کے سمدی بھی ہیں، ان کے بڑے کلوز ایڈ بھی ہیں، ان کے اتنے معتمد ہیں، ان کے اوپر ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قریبی یعنی دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ سمجھ لیجئے آپ اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کا۔ تو اب اس فیصلے کے پیچھے ہے کیا، یہ بہت اہم ہے۔ میری جو ذرائع اس معاملے کے اوپر بتاتے ہیں یا کچھ اشارے جو ملے ہیں اس کے مطابق اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو یہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ سی پیک اور ان کی جتنی بھی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے معاشی منصوبہ بندی ہے اس کے حوالے سے یہ ان کو دی گئی ہیں، ان کو ملی ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر ورلڈ اکنامک فورم بھی ہے، پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ایم بی ایس آنے والے ہیں، پاکستان کے تعلقات اور کچھ سرمایہ کاری کی امیدیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر ایک مضبوط عہدہ، ظاہر ہے وزیر اعظم تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ایک مضبوط عہدہ جو کہ پولیٹیکلی چیزوں کو بھی دیکھے، اور پولیٹیکلی کا مطلب یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے اس کو بھی ساتھ رکھے۔ اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک آکورڈ پوزیشن یوں ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت پنڈی کے قریب ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلے لیے ہوں گے۔ تو اب جب کہ اس میں شمولیت ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے کلوز ایڈ کی، معتمد خاص کی یا ساتھی کی، تو اس کو زیادہ اوتھینٹسٹی ملے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی تقسیم ہے یا کوئی ایسا اختلاف ہے۔ میری رائے میں اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کی رضامندی سے شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی رضامندی سے ان کو یہاں پر مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے اب ایک ایس آئی ایف سی کے فورم پہ ہوں گے یا جو معیشت کے حوالے سے ہوں گے، خاص کر کے آپ کے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یا چائنا ہے، اس کے حساب سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی بھی
اس فیصلے کی اہمیت کو بڑھائیں گے، ان فیصلوں کی، اور ان کی نظر کے نیچے یہ سب کچھ ہوگا۔ وزیر خزانہ موجود ہیں، لیکن وزیر خزانہ کو جو خزانہ کے سے متعلق امور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں، آئی ایم ایف کے معاملات ہیں یا ان کے ٹیکس کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ان کے اوپر وہ اپنی جو ہے جو ہماری اطلاعات ہیں یا ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، وہ وہاں تک ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے اور اپنا اختیار استعمال کریں گے، لیکن اوور آل ایس آئی ایف سی ہو بطور وزیر خارجہ اور بطور ڈپٹی پرائم منسٹر اور بطور انڈرسٹینڈنگ جو معاشی معاملات کی ہے، معیشت کی ہے، اس پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی گرفت رکھیں گے۔ اور ایک اس معاملے کے اندر ایک اور بھی بات جو ہے وہ بہت زیر غور ہے اس وقت کہ کیا شہباز شریف صاحب اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اب نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر ان کو لگایا ہے یا ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے لگایا ہے؟ تو ایسا مجھے تو کم از کم جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی ان کی نظر ہوگی یا وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے جو کنسرنڈ حلقے ہیں ان کے ساتھ جو اپنے مراسم ہیں ان کا بھرپور استعمال کر کے ایک برج ضرور بنیں گے اور بن سکتے ہیں، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنا کام بطور وزیر خارجہ اور بطور ایک معاشی معیشت کے کو سنبھالنے کے، کیونکہ 4 مرتبہ وہ اس سے پہلے فائننس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا ایک اپنا بڑا کردار ہے، اپنا بڑا ایک رول ہے، اس کو بھی وہ مد نظر رکھا جائے گا اور اس کو پوری طرح سے اس معاملے کو بخوبی نبھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اس معاملے کے اوپر میری اطلاعات ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مختلف آوازیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آ رہی ہیں، مگر آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اور صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، جس طرح سے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ انفارچونیٹلی پہلے سے ہی جو ہے وہ چیزیں اس حوالے سے کوئی بہت مناسب نہیں تھی، مگر اب ان کی گفتگو کے اوپر پابندی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے لگا دی گئی ہے، یعنی رپورٹ نہیں ہو سکے گی، صحافی ان سے مل سکیں گے، ان سے بات کریں گے، اور آج بھی صحافیوں نے ان سے بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ جب وزیر اعظم تھے تو اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتے تھے اور قانون سازی، ان سے سوال پوچھا گیا اور قانون سازی کرواتے تھے، جو بھی کوئی فوج کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تھا اس کے خلاف آپ باقاعدہ، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے یا جب ان کی حکومت تھی، اگر آپ کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے تھے تو ان کی جو بریگیڈ تھی وہ بھی، اور ان کے جو وزراء تھے اور ان کے جو مشیر تھے، ان کے جو معاونین خصوصی تھے، وہ خود بھی بھرپور نہ صرف دفاع کرتے تھے بلکہ وہ ٹرول بریگیڈ جو ہے وہ ٹرولنگ بھی کرتی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا میرے دور حکومت اور موجودہ حکومت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی میرے دور حکومت میں انہوں نے کہا کہ میرے اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر پارٹی کو یہی لگتا ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں اپوزیشن میں تو جب ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان سے زیادہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا۔ ان کو شاید بہت ساری چیزیں یاد کرانے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو کہ ان کے دور میں کتنا ظلم ہوا ہے، ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ان کے دور میں کس طرح لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، ہراساں کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھروں کے اوپر جو ہے، میرے گھر کے اوپر 2 دفعہ لوگ جو ہیں وہ آئے تھے اور کودے بھی تھے اور ہراساں کرنے کی کوشش، ٹرول بریگیڈز جو تھیں انہوں نے بھی سارا کچھ کیا۔ اسی طرح سے حامد میر صاحب کو دیکھ لیں، مطیع اللہ جان کو دیکھ لیں، اسد طور کو دیکھ لیں، ان سب کے ساتھ جو ہے اس دور کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا کہ میرے دور میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال جو اب ہو رہا ہے وہ بھی بالکل بھی وہ بھی قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں نے جنرل فیصل نصیر کا نام اس لیے لیا کیونکہ مجھے شک ہے اس پر۔ یہ انہوں نے آج جو ہے وہ پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا وہ نام لیتے رہے، آج فیصل نصیر صاحب کو دوبارہ سے انہوں نے بلیم کر دیا اس کے اوپر، اور یہ یاد رہے کہ اس وقت ان کی حکومت تھی پنجاب کے اندر اور ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی تھی ان کی حکومت کی جانب سے۔ جنرل باجوہ نے مجیب الرحمان شامی کو کہا ہے کہ آپ کی حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا عمران خان صاحب نے کہ جنرل باجوہ جھوٹا آدمی ہے، سب کچھ اسی نے کروایا، پاور ساری اسی کے پاس تھی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور یہ یاد رہے کہ جس جنرل باجوہ کو وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں اسی جنرل باجوہ کو وہ آخری دنوں میں تا حیات ان کو آرمی چیف بنانے کی
انہوں نے پیشکش بھی کی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ISI نے پلاٹ تیار کیا، ہمارے لوگوں کو خریدا گیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تو مینیج ہو جائیں گے اور وہ کر لیں گے اور وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ان کی حکومت تبدیل ہوئی تھی آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی، وہ عدم اعتماد جو تھی بیسیکلی ان کے لوگوں کو خریدا گیا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ISI ایک مضبوط ایجنسی ہے، کوئی NGO نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے اپنے زمانے میں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی جب وہ ISI کو مینیج کرتے تھے، جب وہ ISI کے ذریعے سے MNAs کو اٹھواتے تھے، اپنے بجٹ پاس کراتے تھے، عدم اعتماد کی تحریکوں کو ناکام کرتے تھے۔ میرا اشارہ چیئرمین سینٹ کی جانب ہے، جب ان کے عدم اعتماد ہوئی تھی تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا تھا، ان کے لوگوں کو کس طرح سے وہ کیمرے لگائے گئے تھے اور وہ ساری چیزیں، خفیہ ایجنسیوں کو استعمال جس طرح سے کیا گیا، وہ ان کے دور میں وہ ایک واقعی NGO تو نہیں تھی اس دور میں، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ یہ NGO۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو جس طرح سے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و روابط بڑھا کے اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور آج اختر مینگل صاحب نے ایک بات کہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دمادم مس قلندر کریں گے، ہم آئین اور قانون کے تحت رہیں گے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ بالکل ان کا بالکل اصولی موقف ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اسی موقف پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ اسی طرح سے رہیں گے؟ آج آپ نے دیکھا بابر ستار صاحب کا جو انہوں نے جرمانہ بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خفیہ کیمروں کے حوالے سے ایک بڑی بلکہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے خفیہ کیمروں کے حوالے سے، کہ اس وقت کی حکومت کو بتایا گیا تھا جب وہ اقتدار میں آئے، یعنی یہ حکومت PDM کی جب آئی اقتدار میں، ان کے علم میں لایا گیا کہ ججوں کے گھروں میں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ہو رہی ہے، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، تو مبینہ طور پر اٹارنی جنرل کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس معاملے پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ ججوں کی اگر کمپلینٹس ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی ہوگی PDM کی، اس کے علم میں لایا ہوگا تو اس سے پہلے یا اس دوران جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے ہوں گے، ان کی سرویلنس کی گئی ہوگی۔ تو اس کو اگر اس کی قصوروار PTI کی گورنمنٹ بھی تھی تو بھی لاء منسٹری کو، وزیر قانون کو اور حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور آج بھی لینا چاہیے۔ اور بابر ستار صاحب کے گرین کارڈ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن گرین کارڈ ان کے پاس ہے امریکہ کا۔ بہت سے لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا بابر ستار صاحب کا گرین کارڈ ہونا کوئی جرم ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری رائے میں اپنی اس پہ محفوظ کرتی ہوں، لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو آپ ملائن کریں گے، ان کے خاندانوں کو گھسیٹیں گے، ان کی فیملی کا کیا قصور ہے، ان کے بچوں کا اور ان کی بیگم کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کی تصویریں جو ہیں وہ آویزہ کریں؟ تو اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔